بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیت اور پچھلے ایک طویل موضوع اور پچھلے درس میں نے امت کے اور بالخصوص امت محمدیہ کے معتدل ہونے کی تفصیلی انداز میں وضاحت فرمائی، اور میں نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ تمام امتوں میں سب سے افضل بھی ہے اور سب سے معتدل مزاج رکھنے والی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے ایک مثال کے طور پر مثال دی تھی، اور اس مثال میں یہی ثابت کیا گیا تھا کہ انسان کا جسم 4 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، اور 4 چیزوں سے انسان ملا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 1 خون، نمبر 2 بلغم، نمبر 2 سودا، نمبر 3 صفرا۔ اور انہی 4 چیزوں سے ایک چند 4 کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو جسم انسانی کو معتدل، اور اس میں حد اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس کے اندر کچھ خرابی بھی آ سکتی ہے۔ اور وہ 4 کیفیات جیسے گرمی، نمبر 2 ٹھنڈک، نمبر 3 خشکی، اور نمبر 4 تری۔ تو ان کیفیات کا معتدل ہونا ضروری ہے جسم انسانی کے لیے۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اور اسی طرح انسانیت کو یہ جو شرف عطا فرمایا، یہ اس کے جسم کے لحاظ سے، اور اسی طرح اس کے خون، اور اسی طرح اس کے بلغم اور سودا صفرا، اور گرمی ٹھنڈک خشکی تری، اس معتدل اور اس کے اعتدال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک روحانی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت فرمائی جو دوسری مخلوق کے اندر جیسے جانوروں کے اندر اور اسی طرح مختلف مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ تو انسانیت کی شرف اور انسانیت کی افضلیت اور انسانیت کے اعلیٰ، دوسرے مخلوقوں پر اعلیٰ ہونے کی اور آقائے کائنات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک روح رکھی، اور اس روح کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاقیات جنم لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی میں انسان کے اخلاقیات کو رکھا، اور ان اخلاقیات پر انسان اگر محنت کرتا ہے اور اس کو معتدل رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ انسان جب اس اخلاقیات میں ترقی کرتا ہے تو یہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں تو کچھ نہیں سوچتا، بلکہ وہ ساری امت کو اسی فکر میں، اس کی ساری فکریں اسی طرف مبذول رہتی ہیں کہ میرے آقا کی امت اور میرے نبی کی امت کسی طرح جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کی طرف آ جائے۔ تو یہ اس کا ایک مشن اور اس کا ایک مطمع نظر بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل کو، خصوصاً امت محمدیہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اور پچھلی امتوں میں بھی یہ چیز موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں خاص طور پر یہ وصف کو ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ پچھلی امتوں میں خال یہ چیز پائی جاتی تھی، لیکن امت محمدیہ علی صاحبها الصلاۃ وازکا تسلیماتی، یہ امت محمدیہ ہی کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی اس کو عادل اور ثقہ اور معتبر قرار دیا۔ اور جب یہ امت محمدیہ پچھلی امتوں پر یہ جب گواہی پیش کرے گی انبیاء علیہم السلام کے حق میں کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیغامات کو، اپنی ہدایت کو اپنی امتوں تک پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ امت قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دے سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعتدال کا جو وصف ہے اس سب سے زیادہ رکھا۔ اور میں نے
میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی اہمیت کیوں ہے، اور پچھلے امتوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، اور اگر پائی جاتی تھی تو بالکل کہیں کہیں پائی جاتی تھی۔ اور میں نے 3 چیزوں کی وضاحت کی۔ سب سے پہلے اعتقادی، امت محمدیہ ہر عقیدے کے لحاظ سے اللہ کو اللہ کی جگہ رکھتی ہے اور رسول کو رسول کے درجے میں رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ امت محمدیہ کا درست ہے۔ دوسری چیز اعمال میں، کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے کچھ چیزیں حرام کر لیتا ہے اگرچہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہوتی ہیں، جیسے کہ پچھلی شریعتوں میں عیسائی وغیرہ جو آج کل بھی ان کے پاس یہ قانون ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے، اور اسی طرح مختلف چیزیں جو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ نے سب سے پہلے تو رہبانیت سے بالکل انکار کر دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بالکل دنیا سے بے خبر ہو جائے اور دنیا کی حلال اشیاء کو وہ استعمال نہ کرے بلکہ اپنے اوپر حرام کر لے۔ اور پھر تیسری چیز میں نے یہ بیان کی تھی کہ اقتصادی معاملات، جو معاشرتی اور تمدنی اعتدال پچھلی امتوں میں اور پچھلی شریعتوں میں تو موجود تھا، لیکن پچھلی امتوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر طرف انسان کے حقوق کہیں نہیں تھے، اور عورتوں کے حقوق تو خاص طور پر کہیں نظر نہیں آتے۔ صرف انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں جب تک انبیاء موجود تھے ان کی شریعتوں میں انسانیت کے احکام اور حقوق نظر آتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے حواریین اکثر صرف چند پیسوں کے خاطر اور چند مال و دراہم کے خاطر اپنے دین کو وہ لوگ بیچ دیتے ہیں۔ اور پھر آخری چیز وہ ہے اقتصادی اور مالی اعتدال، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں انسانیت کو گائیڈ کیا ہے اور انسانیت کو رہنمائی عطا فرمائی ہے، اسی طرح مالی دنیا میں بھی، اور مالی اس مال کے اہم مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو یہ بتلایا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں اور بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بار بار قبلے کی طرف، جو پہلے تو قبلہ بیت اللہ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے، جس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بعض وجوہات جو تفسیر قرطبی میں بیان کی گئی ہیں، سب سے وجہ یہی ہے کہ مکہ میں تو مشرکین کو قریب کرنا تھا اور اسی طرح قریش کو قریب کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کعبہ مقرر کیا ہے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو یہ چیز نہیں تھی، تو یہودیوں کی اور اہل کتاب کی دل جوئی کے لیے اور ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو 16-17 مہینے تک قبلہ مقرر کیا ہے۔ تو یہ قبلہ چینج ہونے کے سلسلے میں یہ میں نے پیچھے تفصیلی وضاحت کر دی ہے۔ اب آگے چند چیزیں اللہ تعالیٰ چند حکمتیں اور بیان کرتے ہیں، چند باتیں اور بیان کرتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کو سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھتے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی جانب متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور مسلمانوں تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بلا شبہ اہل کتاب کو معلوم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ،
اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر اہل کتاب کے سامنے آپ تمام نشانیاں پیش کر دیں جب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ورنہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، خود ان میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر معلوم ہو جانے کے باوجود آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو یقیناً اس وقت آپ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اس وقت آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ ان میں کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے پر کمر بستہ ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو آپ کے رب فرمائیں، اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ یہ تو رہا ترجمہ۔ اب سب سے پہلی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس میں مختلف وجوہ بیان کی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کعبے کے قبلے ہونے کی طرف اشتیاق اور آپ کی چاہت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت اور اس اشتیاق کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اور ان وجوہات میں آپس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت بھی عطا نہیں کی گئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور جب وحی نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا کر دی گئی اور قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو شریعت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے مطابق قرار دیا گیا، اور حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، اس لیے آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ بھی اور ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ قرار دے دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قبائل عرب میں چونکہ ملت ابراہیمی کے مطابق کام کیا جاتا تھا، اور کم از کم زبان سے تو وہ لوگ یہ مانتے تھے اور وہ لوگ پیروی کرتے تھے، اور وہ لوگ پیروی کے مدعا تھے، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جب کعبے کو، بیت اللہ کو اگر مسلمین کا قبلہ قرار دے دیا جاتا تو قریش جو تھے وہ ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی زیادہ توقع تھی، کیونکہ 16-17 مہینے مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز کو پڑھ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے، اس میں ایک اہم وجہ یہی بتلائی جاتی ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کے قریب اور اسلام سے مانوس کرنے کے لیے 16-17 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر ہو چکا ہے اور ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ جو اہل کتاب، ان کی موافقت اور ان کے اسلام سے مانوس ہونے کی وجہ سے بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا گیا تھا، اب وہ لوگ اسلام سے قریب تو نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اسلام سے ان کو بعد ہوتا ہی جا رہا ہے، اور وہ لوگ منافق بنتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اسلام کے مخالفین میں سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب ان اہل کتاب سے کوئی توقع نہیں ہے
اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہی اشتیاق ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی چاہت ہے کہ ہمارے قبلے کو بیت اللہ کا قبلہ بنا دے اور ہمارے رخ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور وہی قبلہ قرار دے دیا جائے، اور اصول بھی یہی ہے کہ جو انسان جس کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کی خواہشات کو اتنا جلدی قبول بھی کیا جاتا ہے اور اس کو آزمایا بھی اتنا جاتا ہے، اور اس کی ایک ایک لغزش کو اور ایک ایک ادنا چیز کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی اس خواہش کو مکمل فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یعنی ہم آپ کے رخ کو اسی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کے طرف پھیر لیں۔ اس طرز میں ایک خاص لطف ہے اور ایک خاص لطافت اس کے اندر ان آیتوں میں اور ان تعبیرات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا، وعدہ یہ فرمایا کہ ہم چلو آپ جو قبلہ چاہ رہے ہیں وہ قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے۔ یہ جو وعدہ تھا یہی ایک بہت بڑی خوشی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ چلیے وعدہ تو دور، چلو ہم آپ کو پھیر ہی دیتے ہیں، یعنی آپ کے رخ کو ہم آپ یہ حکم ہی جاری کرتے ہیں کہ آپ کا جو رخ ہے وہ اب بیت اللہ کی طرف آپ اپنا کر لیں۔ تو اس میں خوشی اور ڈبل خوشی ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا بہت خیال رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ ایک خوشی، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایفائے وعدہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے جو ایفائے وعدہ کی شکل پیش کی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اس میں ایک اللہ کے نبی کو ایک بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے۔ یہ تمام جو تفصیل میں نے ذکر کی ہے یہ قرطبی اور امام جساس وغیرہ نے اسی کو تفسیر مظہری میں اپنے تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔ یہاں چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ تحقیق پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے اعتبار سے جو سمتیں ہیں وہ ساری جہتیں اللہ تعالیٰ کے حق میں برابر ہیں۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، یہ سب سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں۔ لیکن ایک حکمت میں نے یہ بیان کی تھی کہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک ہی وحدت کو بتلانے کے لیے اور ان کے اندر اجتماعی نظام کے آداب کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک قبلے کی جانب متوجہ کیا ہے، اور سب کو اس ایک جانب متوجہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1400 سال سے آج تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ بالکل ایک ہی قبلے کی طرف ہے اور وہ اتحاد کو قائم رکھنے والی امت ہے، کیونکہ 1400 سال سے لے کر آج تک لوگ ایک ہی قبلے کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک دینی وحدت بھی ہے اور اجتماعی نظام کے آداب بھی اس میں سکھلائے گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق قبلے کو جو ہے وہ کعبہ تجویز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو کعبے کو قبلہ تجویز کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الفاظ کی تشریح دیکھیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، یعنی آپ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف کیا ہے متوجہ کریں اور اس کی طرف رخ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عنوان بدل کر شطر المسجد الحرام فرمایا ہے، شطر المسجد الحرام کے الفاظ اختیار فرمائے ہیں۔ اس سے کئی اہم مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور استقبال قبلہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اصل بیت اللہ کا قبلہ اصل کعبے کا قبلہ وہاں تک ہی ہو سکتا ہے جہاں تک انسان اس کو دیکھ رہا ہو، یعنی
مطاف میں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اس مثال زیادہ فٹ ہوتی ہے کہ مطاف میں انسان دیکھ سکتا ہے، اور مطاف کے علاوہ فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور پہ اور سیکنڈ فلور تک انسان دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان عمارت میں آ جاتا ہے تو انسان کو کعبہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت انسان کیا کرے؟ تو اس جو بیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے سمت کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ تو اس سے یہ بات اور یہ مسئلہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو بلاد اور جو شہر کعبۃ اللہ سے جتنا دور ہوں گے، ان کے لیے صرف مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ عین کعبے کی طرف اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کعبے کی طرف متوجہ ہو، تو اس میں دور دراز ممالک کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دشواری تھی کہ کعبۃ اللہ کے بالکل سید اور کعبۃ اللہ کے سمت میں کس طرح قبلے کو وہ مقرر کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی آسانی کے لیے مسجد حرام کا لفظ استعمال فرمایا، جو کعبے کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ یعنی اگر ہم کعبۃ اللہ کو بالکل کعبۃ اللہ کے اگر جانب میں بھی آ جائے، اس کے سمت میں بھی آ جائے، تو وہ ہمارا قبلہ ہو جائے گا، اور وہ اگر اس طرح نماز پڑھ لیا جائے تو نماز قبول انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک لفظ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے شطرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، شطر المسجد الحرام۔ اب شطرہ کے دو معنی آتے ہیں۔ نمبر ایک، کسی چیز کی آدھی چیز، یعنی اب ایک چیز ہے، اس میں اگر آدھا کریں گے اس کو شطر کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز دوسرے اس کے معنی آتے ہیں سمت کے، یعنی کسی چیز کے سمت کے اور کسی جہت کے۔ تو تمام مفسرین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ یہاں شطرہ سے سمت مراد ہے، جہت مراد ہے۔ تو اس لفظ نے بتا دیا کہ جو ممالک دور ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف رخ کریں، بلکہ نماز میں اس سمت، یعنی جس طرف مسجد حرام ہے اس طرف بھی اگر انسان رخ کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسجد حرام اور یہ قبلے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کلام ہیں، وہ کلام میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حکمتیں بیان کیے ہیں، اور مختلف ایک لفظ ایک حکمت بیان کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بات، یہ جو میں نے جو ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز شطر کے لفظ سے مسجد حرام کعبہ نہیں فرمایا، کیونکہ کعبے سے دقت ہو سکتی اور تکلیف ہو سکتی تھی کہ عین کعبے کی طرف دور سے متوجہ ہونا یہ بہت دشوار ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا لفظ استعمال فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر شطرہ کا لفظ استعمال فرما کر یہ بتلایا کہ جس جانب مسجد حرام ہے اسی جانب متوجہ ہو جائے تو یہی کیا ہے، کافی ہے۔ اور پھر اس کے تحت ایک اور مسئلہ یہ بھی ذکر کر دوں کہ جہاں مساجد بنائی جاتی ہے وہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ قبلہ جہاں تک ہو سکے مسجد حرام کی طرف ہو، اور اسی طرح جن علاقہ جات میں پرانی مساجد موجود ہوں اور جو یعنی 400-500 سال یا 1000 سال پرانی مساجد ہو، تو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کے اوپر ان مساجد کے قبلے کی طرف اور ان مساجد کے قبلے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اپنے قبلوں کو درست کر لے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک حد تک عموماً اکثر دنیا پر وہ لوگ حاکم ہو گئے تھے اور اکثر دنیا میں وہ لوگ پہنچ چکے تھے، اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام جہاں کہیں پہنچتے الحمدللہ مسجد کی بنیاد ڈال دیتے۔ اور امت محمدیہ میں ایک سلسلہ یہ چل گیا کہ جو لوگ بھی
قریب میں یعنی صحابہ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور تابعین نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی تو لوگ اپنے اپنے حساب سے اور اپنی اپنی محلوں کے حساب سے اس مسجد کے رخ کو دیکھ کر اپنی اپنی مسجدوں کے رخ کو سیدھا کر لیتے. اسی طرح تمام دنیا میں اسی طرح جو مساجد کا جو قبلہ مقرر ہوا اسی طرح لوگوں نے دیکھ کر اس طرح کر لیا. لیکن آج کل کے زمانے میں جو آلات نئے آلات آئے ہیں اور جو نئے جو اس کو کیا کہا جاتا ہے نئے آلات قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ 48 ڈگری 50 ڈگری یہ جو ڈگریوں میں جو مختلف کبھی امکان ہو جاتا ہے کہ یہ ڈگری اتنی ڈگری کی وجہ سے قبلہ چینج ہو گیا اور اتنی ڈگری کی وجہ سے قبلہ تبدیل ہو گیا. تو سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ ان میں زیادہ تحقیق نہ کی جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ان محلوں میں اور ان علاقہ جات میں پرانی مساجد موجود ہے یا نہیں ہے. اگر پرانی مساجد موجود ہے تو اس کے اعتبار سے اپنے قبلے کو اور اپنی مسجد کے قبلے کو درست کر لیں, اور اگر نہیں ہے وہاں مساجد نہیں ہے تو وہاں تحری کرے اور وہاں ان آلات کو بھی استعمال کرے, نہیں بول کر نہیں بلکہ ان آلات کو استعمال کرے ایک حد تک یعنی سمت قبلہ یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں مسجد حرام ہے. اس حد تک بالکل عین مسجد حرام 48 ڈگری 2-3-4 ڈگریوں میں جو قبلہ چینج کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے امت محمدیہ کے ایک اکثر طبقے پر یہ بدگمانی ظاہر ہو سکتی ہے, کیونکہ آج کل کے آلات اور آج کل کی جو تحقیقات نئی تحقیقات جو موجود ہیں ان میں یہ اندیشہ ہے کہ جو پچھلے صحابہ نے اور تابعین نے جو نمازیں پڑھی ہو سکتا ہے وہ غلط قبلے ان کے جو آلات جو 48 ڈگری جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ڈگری کے حساب سے اور ان آلات کے جو نئے آلات آ رہے ہیں ان آلات کے حساب سے کیا ہے قبلہ چینج ہو, تو اس وجہ سے ان کے اوپر بدگمانی ہو سکتی ہے. اسی لیے جہاں تک ہو سکے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اسی کو ذکر کیا ہے کہ زیادہ تحقیق نہ کی جائے اور زیادہ اس کے اندر سوچ و بچار نہ کیا جائے اور زیادہ فلسفی شبہات نہ پیدا کیا جائے, بلکہ کیا ہے عام جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی طریقے کے مطابق کیا ہے اپنے قبلوں کو درست کر لیں. تو یہی زیادہ احوط اور زیادہ احتیاط پر مبنی چیز ہے. یہ تو رہا اس آیت کا خلاصہ. اب دوسری آیت وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس تمام نشانیاں پہلے سے موجود ہیں اپنی کتابوں میں. دوسری بات کہ اگر بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دلائل بھی ان کے سامنے پیش کر دے, تمام دلائل اور تمام دلائل عقلیہ نقلیہ تمام دلائل کو تمام بینات کو تمام چیزوں کو ان کے سامنے پیش کر دے تو بھی وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اسی آیت کو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے اس آیت میں کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, یعنی ہر بات کی ہر دلیل اللہ تعالیٰ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے سامنے پیش کر دیں اور اہل کتاب کے سامنے لائیں تو بھی وہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور اس آیت میں یہ بھی اس جو جملہ ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اس میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی رہے گا. یعنی جو یہود و نصارہ نے جو اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کچھ احکامات بدلتے رہتے ہیں اور قبلہ بھی اسی طرح بدل جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں یہ فرمایا ہے کہ جو یہودیوں کا جو اقرار ہے اور ان کے جو خیالات ہے کہ یہ قبلہ بھی بدل جائے گا, وہ یہ سن لے کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ قبلہ مقرر کیا گیا ہے, اب قبلے کو نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک قبلہ جو رہے گا وہ بیت اللہ ہی رہے گا اور قیامت تک قبلہ کیا ہے بدلا نہیں جائے گا, نہ بیت المقدس کی طرف نہ کسی اور جانب کی طرف. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ,
اور خود ان کا اہل کتاب جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا یہود نے بیت المقدس کیا ہے قبلہ لے رکھا ہے، اور نصارہ نے مشرق سمت کی جانب قبلہ بنا رکھا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی خود جو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان میں بھی اپنے اندر بھی یہ لوگ کیا ہے ایک قبلے پر یہ بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ بھی اپنے اپنے الگ الگ قبلے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر بالفرض والمحال ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے سے پھر جائیں، لیکن اگر بالفرض والمحال اگر ایسا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بے انصافوں میں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم قرار پائیں گے۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال جس کے واقع ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، اور دراصل سنانا امت محمدیہ کیوں ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ خود رسول اللہ بھی اگر کریں گے بالفرض محال، اگر رسول اللہ بھی کریں گے تو وہ بھی ظالم شمار ہوں گے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے رسول کے مقابلے میں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون۔ اب اس سے جو پہلی والی جو آیات تھی، جو اعتراضات کا جو سلسلہ سیقول السفہاء سے تھا جو چل رہا تھا، اس آیت سے پہلے اہل کتاب کا قبلہ مسلمین یعنی مسلمانوں کے قبلے کو دل میں حق جاننے کے باوجود کیا ہے زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحب قبلہ کے بارے میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں حق جانتے ہیں، جیسے وہ لوگ پہلے یعنی بیت اللہ کو قبلہ جانتے تھے دل میں لیکن پھر نہیں مانتے تھے، اسی طرح وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعرفونہ جس پہچانتے ہیں اس طرح کما یعرفون ابناءہم کہ جو لوگ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ میں پالتے ہیں اور اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، یعنی ماں باپ جس طرح اپنے بیٹوں کو پالتے ہیں اس طرح کیا ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنی تمام پچھلی شریعتوں میں اور اپنی کتابوں میں دیکھ چکے ہیں، گویا کہ اگر وہ تمام نشانیاں موجود ہیں بس اللہ کے نبی آ گئے ان کو دیکھ لیا ختم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں ان کے سامنے پیش کر دیا، جیسے کہ تصویر پیش کر دی اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پھر بھی اپنے بیٹوں کو انسان جس طرح پہچانتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ باپ کو جس طرح پہچانتے یعنی بیٹے جس طرح باپ کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفون ابناءہم یعنی ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں وہ لوگ اس طرح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے جب ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، تو ان سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو چھوٹے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ چھٹ جائے اور ان کو وہ نہ دیکھے، بالمقابل اولاد کے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی بعض چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، بعض اعضاء کو نہیں دیکھتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ماں باپ کو کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ایک انسان اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کر اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے 14-15 سال 20 سال تک، وہ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح یہ اہل کتاب کیا ہے اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں کا ایک فریق ایسا بھی ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ حق کو جانتے ہوئے کیا ہے وہ حق کو چھپاتا ہے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق وہی ہے، حق بات وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ کیا ہے شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاحب قبلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ یہود اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے اور بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی بغض و عناد کی وجہ سے اور بغض و عناد اور حسد جلن کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت کو ہمیشہ کے لیے طاری فرما دیا، اور وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے، جہاں کہیں رہیں گے ذلیل و خوار رہیں گے۔ اور جو بھی ان کی پیروی کرے گا، آج کل ماڈرن زمانے میں ہم لوگ اسلام کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ جوان بچیاں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائے اور یہود و نصارہ کے ہر چیز کو اختیار کریں۔ عورتیں اپنی آزادی چاہتی ہیں، اس سے بڑی اسلام نے سب سے بڑی آزادی عورت کو دلائی ہے، تو لیکن عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرے، اور یہ اس سلسلے میں مارچ نکالے جا رہے ہیں، عورت آزاد مارچ نکالے جا رہے ہیں، اور جو محبت کر رہے ہیں، جو لڑکیاں جو آپس میں نوجوان آپس میں محبت کر رہے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد پرندے کی طرح اڑیں تو اور یہود و نصارہ کی طرح بالکل آزاد رہیں، اور عورتیں اپنی آزادی چاہتی ہیں۔ وہ سب یہی ہے کہ یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا کلچر ختم ہو، اور مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ اب ہم اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ہمارے لیے کوئی ایک آزادانہ ایک دین چاہیے جو یہود و نصارہ ہمیں مہیا کر رہے ہیں، اب ہم اس پر چلیں گے۔ اسی طرح والدین بھی چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح بچے بھی یہی چاہ رہے ہیں، ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے، یہاں تک کہ تعلیمی نظام بھی یہی چاہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے تعلیم کے مطابق ہم اپنا تعلیمی نظام کو کیا ہے منضبط کریں اور اسی طرح مرتب کریں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، اسی لیے درخواست ہے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں اور اس کے احکامات کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام کے اندر یہ احکامات کو رکھے، اور پچھلی شریعتوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، اور خود اہل کتاب کی شریعتوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام نے ہر حقوق انسان کے چاہے ہر حقوق بیان کیے ہیں، اور انسان کی ذات کے لیے جو چیز مفید ہے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر چلنے کی اور اس کو اپنے دل سے تسلیم کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو لوگ مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔